بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری آج کی ویڈیو قسط نمبر 11 ہماری پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درختوں نے اور پتھروں کے سجدہ کرنے کا واقعہ۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے۔ حضرت ابو طالب ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جدائی برداشت نہ ہو رہی تھی۔ چچا سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ حضرت ابو طالب سمجھ گئے کہ محبت کی وجہ سے میرا جانا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اداس کر رہا ہے۔ خود ان کا دل بھی اداس ہو رہا تھا۔ دراصل اللہ پاک ایسے سمان کر رہا تھا کہ اس پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے زیادہ لوگ واقف ہوں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہرے کو ایک دفعہ دیکھنے والے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ شام لے گئے۔ شام کے جنوب میں ایک گاؤں بصرہ تھا۔ جب قریش کا قافلہ وہاں پہنچا تو وہاں ایک خانقاہ مذہبی عبادت گاہ تھی جس کا عیسائی عالم دین بحیرہ کے نام کا عیسائی تھا۔ بحیرہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ سے بچائے۔ اس نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر درخت اور پتھر سجدے میں گر گئے۔ اس کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ 7 پشتوں سے سینہ در سینہ جو ایک موعود نبی کے متعلق پیش گوئی ہے کہ قریش میں سے ہوگا، عین ممکن ہے کہ یہی بچہ ہو۔ اس نے ایک ترکیب سوچی اور سب قافلے والوں کو دعوت پر بلایا تاکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ وہ آنے والے مہمانوں کو غور سے دیکھتا رہا مگر وہ حسین بچہ اس کو نظر نہ آیا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا سب قافلے والے آ گئے ہیں؟ اس کو بتایا گیا کہ ایک بچہ سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے رہ گیا ہے۔ بحیرہ نے اصرار کر کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب بلا کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی۔ دونوں کندھوں کے درمیان ابھرے ہوئے گوشت مہر نبوت کو محسوس کیا جو آنے والے نبی کی ایک نشانی تھی۔ جب یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ موعود نبی ہیں تو حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت ابو طالب نے جواب دیا، اس کا باپ تو زندہ نہیں۔ بحیرہ نے کہا، ٹھیک ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے کہا، آپ اس بچے کو لے کر فوراً واپس چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہودی ان نشانیوں سے اس کو پہچان لیں اور کوئی نقصان پہنچائیں۔ جب حضرت ابو طالب کو یہ پتہ چلا تو فوراً واپسی کا ارادہ کیا اور پورا قافلہ واپس روانہ ہو گیا۔
नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नमाज की पाबंदी कीजिए। शुक्रिया।